كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ریاکاری کی مذمت کے تعلق سے ایک حدیث کل کے درس میں پڑھی گئی تھی اور اسی حدیث کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، لوگوں تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے۔ اور وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ریاکاری کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی آپ کے سامنے کل کے درس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک چیز ہے جی ریا، یہ کل کے درس میں بات چھوٹ گئی تھی۔ ریا کہتے ہیں جس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے عملوں کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ریا۔ اور ریاکاری کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق کان سے ہوتا ہے، یعنی سنا رہا ہے لوگوں کو جو چیز اس کے پاس ہے نہیں یا ہے بھی تو ریا کے لیے وہ سنا رہا ہے۔ اور اس کے کئی ایک یہ ہیں، اب جیسے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے مثال کے طور پہ، تو کہا کہ دیکھو ان دنوں روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، موسم ٹھیک ٹھاک ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا کسی کے سامنے محفل میں گفتگو کر رہا ہے، سامنے والا سوچے گا کیا روزہ رکھ رہے ہو کیا؟ ہاں ہم تو شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، آپ رکھ رہے ہیں؟ رکھنا چاہیے بھائی، کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ؟ تو اس طرح سے مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو ابھارے روزہ رکھنے کے اوپر، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتلائے کہ ہم روزے سے ہیں، اپنے تقوی کا ڈھنڈورا پیٹے، یہ مراد ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ اور اس کا تعلق کس سے ہوا؟ سننے سے ہوا، آپ نے سنایا اس کو۔ اور روزے میں جی عام طور پر ریا نہیں داخل ہوتا ہے، یہ فقہا کہتے ہیں، اور یہ لغز ہے، یاد رکھیے گا۔ لغز جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلی جس کو کہتے ہیں یہی ہے۔ کبھی کبھی سوال آتا ہے وہ کون سی ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری داخل نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی عبادت ہے؟ تو کہیے گا روزہ، اس میں ریاکاری نہیں آتی، کیونکہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں آپ نہیں جان سکتے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نہیں پکڑ سکتے، یہاں تک کہ ہم آپ کو خبر دے دیں کہ آج ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، یا میرے سامنے آپ نے کھانا وغیرہ پیش کیا، ہم نہیں کھائے، تو آپ سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے یہ روزے سے ہوگا۔ لیکن جب تک سامنے والا کچھ سگنل نہ دے، کچھ اشارہ نہ کرے، تو اگلے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آدمی روزہ سے ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ بہرحال تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہوتا؟ تو وہ روزہ ہے۔ کہ ریاکاری کی دوسری قسم جس کو سمعہ کہتے ہیں، تو سمعہ کے ذریعے سے روزہ پہچانا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی باتیں کہہ دے اور بتلا دے
تو یہ کیا ہے؟ سمعہ ہے۔ بہرحال کل ہم لوگوں کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر کوئی آدمی ریاکاری کر کے بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا شرک اصغر کا معاملہ اہل کبائر کے ساتھ ہوگا یا اس کا معاملہ شرک اکبر والوں کے ساتھ ہوگا؟ تو اس سلسلے میں اگر کسی آدمی کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ زیادہ ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے یا اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ چیز شریعت میں ہے جی، علماء نے، سلف صالحین نے اس کو استعمال کیا ہے۔ جیسے طاؤس کہتے ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، خانہ کعبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان آدمی کو قتل کر دے تو کیا اس کا توبہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں ہے، تم توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے توبہ کو قبول کر لے گا۔ کہا، اور تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرے تو کیا توبہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، اس کا توبہ نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں جائے گا وہ۔ اب شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا۔ طاؤس کہتے ہیں ہم نے پوچھ لیا کہ آپ نے ایک کو تو ایسا جواب دیا، دوسرے کو ایسا جواب دیا۔ کہا ایک مفتی کو عقل مند ہونا چاہیے، سامنے والے کے احوال کو جاننا چاہیے۔ پہلے والا جو آیا تھا وہ قتل کر چکا تھا، تب آیا تھا، اس کے چہرے سے ندامت ٹپک رہی تھی، تو ہم نے اس کو ایسا فتویٰ دیا کہ جس فتوے کے اوپر وہ کیا ہو جائے، اللہ کے جانب اس کا دل مطمئن ہو جائے، دل اس کا لگ جائے۔ اگر ہم اس کو کہہ دیتے کہ نہیں تمہارا توبہ نہیں ہے تو وہ جری ہو جاتا، سوچتا کہ چلو ایک قتل کیے ہیں، 100 قتل کریں، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا جو شخص تھا کا اس کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قتل کرنے جا رہا ہے، قتل کرنے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے کیا کیا، اس کو یہ فتویٰ دیا تاکہ وہ ڈر جائے اور اس گناہ کرنے سے وہ آدمی باز آ جائے۔ تو حالات اور احوال کو دیکھ کر کے آدمی اس طرح کے معاملے کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں دونوں کا امکان تھا، لیکن جہاں دونوں کا امکان نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے۔ اندلس کے ایک مفتی تھے، دیکھیے دونوں معاملے کو سمجھ لیجئے۔ اندلس کے ایک مفتی تھے، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی ان کا نام تھا، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی۔ اس زمانے میں اندلس کا جو بادشاہ تھا، سن 6 ہجری یا اس کے بعد کی بات ہے، تو وہ کیا کرتا تھا بادشاہ کہ نہار رمضان میں، یعنی روزہ کے دنوں میں، وہ اپنے لونڈیوں سے ملاقات کرتا تھا، اور روزہ چونکہ خراب ہو گیا تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا، ایک غلام آزاد کر دیتا۔ اس کے پاس غلاموں کی کمی نہیں تھی، اور اس کا کفارہ یہی ہے۔ یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی مفتی اندلس کو پتا چلا تو انہوں نے فتویٰ دیا، کہا کہ نہیں، آپ غلام آزاد کیجیے گا تو نہیں ہوگا۔ تو کہا کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ کہا آپ کو 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا، 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا۔ تو لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ جی یہ استاذ ایسا آپ نے کیوں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا ہے، پہلے کہا ہے کہ غلام آزاد کرو اور اس کے بعد 2 مہینے کا روزہ رکھو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہا کہ دیکھو اس کے لیے غلام آزاد کرنا آسان تھا، فحملتہ علی اصعب، تو اس کو میں نے سخت چیز کے اوپر محمول کر دیا تاکہ وہ ڈر جائے۔ تو کیا یہ فتویٰ صحیح ہوا جی؟ جی صحیح ہوا؟ جی شیخ۔ نہیں ہوا صحیح، یہ فتویٰ صحیح نہیں ہوا۔ یہی جاننا ہے، ہر جگہ یہ فارمولہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کیا تفریق کی ہے وہاں پر، جہاں یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہو تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا،
اللہ نے مطلق کہا مالدار ہو کہ غیر مالدار ہو، ایک غلام آزاد کرنا ہے اس کو. تو وہ چیز جس کا آپ اعتبار کر رہے ہیں رب العالمین نے اس کا اعتبار نہیں کیا. اس کا مطلب جو فتویٰ آپ ابھی دے رہے ہیں یہ فتویٰ غلط ہے آپ کا. اسی کو علماء کہتے ہیں المصالح الملغا. کیا کہتے ہیں؟ المصالح الملغا. ایسی مصلحت جو لغو ہے، شریعت نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا ہے. شریعت نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ بہرحال چلیے، تو کبیرہ گناہ کے کرنے والے کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہاں دونوں طرح سے معاملہ دیکھا جائے گا. اب آئیے ریاکاری کی چند صورتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. چند صورتیں کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ جو مسائل ہے نا جس کا تذکرہ بھی ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے، بس برسبیل تذکرہ اس کو ذکر کیا، اس کے پیچھے مقاصد ہیں بہت. تو ایسے ہی نہیں سمجھ جائیے گا کہ دیکھیے انہوں نے اس طرح سے یہ کہا ہے. ایک مثال کے طور پہ ذکر کیا. اب اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا، اس کی حکمتوں کو جاننی پڑے گی. اب جو لوگ ہوتے ہیں نا اسی فتویٰ دینے والے، تو آپ سمجھ لیجئے جو عام ایسے لوگوں سے جو فتویٰ لیتے ہیں وہ کیسے فتویٰ دیتے ہوں گے اس کا آپ اندازہ لگائیے. جو آدمی قواعد شریعہ کو نہ جانے، مقاصد شریعت کو نہ جانے، قواعد فقہیہ کو نہ جانے، کیسے فتویٰ دے گا؟ وہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے فتوے کا. ایک ہی طرح کی دو چیزیں ہم لے کر کے آپ کے سامنے آئے اور ایک کو کہا صحیح ہے، دوسرے کو کہا غلط ہے. اب آپ یہ سوال ہم سے کر سکتے تھے، ہم نے پوچھا سمجھے، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہا. یہ سوال آپ کر سکتے تھے، پھر عبداللہ ابن عباس کا کیسے صحیح ہو گیا؟ ہاں جی، کیسے صحیح ہوا ان کا؟ بولیے. السلام علیکم. اگر وہ ایسا فتویٰ نہیں دیتے تو اسی کام میں وہ ملوث رہتے ہمیشہ. نہیں ٹھیک ہے، لیکن بعد والے کا تو غلط ہو گیا نا. یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کا غلط ہو گیا. ہم نے کہا کہ ایک سیم چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ صحیح ہوا، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کا غلط ہوا. چلیے اس کو پھر کبھی سمجھیے گا، وہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو اتنا ہی تک محدود رکھیے گا. اب آئیے ریاکاری کی چند صورتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. پہلی یہ کہ کوئی آدمی صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کا کوئی عمل کرے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی بالکل نیت نہ ہو اس کی. مثلا کوئی آدمی نماز صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے، جیسا کہ منافقین پڑھا کرتے تھے. صدقہ صرف اس لیے کرے کہ لوگ اس کو بخیل نہ کہا کریں، اور کوئی بھی عمل اس وجہ سے کرے کہ لوگ دنیا میں اس کی تعریف کریں. تو یہ ریاکاری کی سب سے بدترین شکل ہے جی، سب سے بدترین صورت ہے. اور حقیقت میں یہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ مخلوق کی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ ریاکاری کی سب سے پہلی شکل ہوئی. دوسری شکل یہ ہے کہ اصل مقصد بندوں کو دکھانا اور ان سے کچھ حاصل کرنا ہو، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت بھی ہو، یا بندوں کو اور اللہ کو دونوں کا دکھانے کا ارادہ برابر ہو. یعنی عبادت بیک وقت غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کر رہا ہے. اللہ کو دکھانے کا ارادہ بھی ہے، غیر اللہ کو دکھانے کا بھی ارادہ ہے، اور دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، دونوں کا پلہ برابر ہے. تب کیا کہیے گا؟ اس ریاکاری کا کیا حکم ہوگا؟ بولیے. یہی دراصل شرک ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے
حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں تمام حصے داروں میں، تمام پارٹنروں میں سب سے زیادہ پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ کو کسی معاملے میں پارٹنرشپ پسند نہیں ہے، کسی معاملے میں۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مسئلے میں پارٹنرشپ اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، من عمل عملا، جو بھی کوئی آدمی کوئی عمل کرے، عملاً دیکھیے نکرہ ہے، عموم کے لیے آیا ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، کوئی زبان سے کی جانے والا عمل، کیا جانے والا عمل ہو، دل سے کیا جانے والا عمل ہو، اعضاء اور جوارح سے کیا جانے والا عمل ہو، مال سے کیا جانے والا عمل ہو، سب اس کے اندر داخل ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا کر کے عمل کرے، ترکتہ وشرکہ، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے حصے کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے نا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت دوسرے الفاظ میں آئی ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء، میں پارٹنروں سے بے نیاز ہوں۔ جب وہ شرک کرے، پارٹنرشپ کرے، من عمل لی عملا، جو آدمی میرے لیے کوئی عمل کرتا ہو، اور اشرک فیہ غیری، اور میرے علاوہ کسی دوسرے کو لا کر کے اس میں شریک کر دیتا ہو، فانا منہ بری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ، اور جس کو اس نے پارٹنر بنایا ہے وہ عمل اسی کا ہو گیا، وہ عمل اسی کا ہو گیا، مجھ کو اس کے اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جب مجھ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو مجھ سے وہ کسی طرح کی امید نہ رکھے کہ میں اس کو اس سے ثواب سے نوازوں گا، اس طرح کی کوئی امید نہ رکھے۔ یہ ریاکاری کی شکل ہوئی جی، جو دونوں شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے، مگر لوگوں کو اس لیے دکھا کر کے کرتا ہے کہ وہ بھی عمل کریں، تو یہ جائز ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر عمل کرنے والوں کا جو ثواب ہوگا نا، اس ثواب میں بھی وہ شریک ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ چھپا کر یہ کام کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، چھپا کر یہ کام کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ شیطان یہ انسان کے دل کے اوپر کس وقت غالب آ جائے اور اس کے دل کو پھیر دے، پلٹ دے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بہت اچھا ہے۔ اب علماء کا اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں پہ صدقہ سے مراد کون سا صدقہ ہے؟ صدقہ کی کتنی قسم ہے جی؟ بولیے، دو، کون کون؟ نفل صدقات اور زکوٰۃ۔ نفل صدقہ اور زکوٰۃ۔ زکات۔ دیکھیے عربی زبان میں دونوں کے لیے صدقہ ہی کا لفظ آیا ہے، فرض کے لیے بھی اور نفل کے لیے بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا اللہ نے، یعنی کن کن لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، وہ انڈیکس جو اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس میں کیا کہا انما الصدقات، کیا کہا؟ انما الصدقات، صدقہ کا لفظ یہاں ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جہاں ایک دوسرے مقام پہ سورہ توبہ پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے، خذ من اموالہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے لیجئے، کیا لیجئے؟ صدقتن، صدقہ لیجئے، تو طہرہم، ان کے مال کو پاک کر دے گا، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہو جائے گا، وصلی علیہم، اور ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کیجئے۔ تو حضرت ابو اوفا صحابی ہیں، لے کر کے آئے مال زکوٰۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ رب العالمین آل ابو اوفا کے اوپر تو اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہ حدیث ہے۔ اب آئیے پھر ہم فرق کیسے کریں گے؟ قرآن میں دونوں کہا گیا، ایک صدقہ کہا نفل صدقہ کے لیے بھی، اور فرض صدقہ کے لیے بھی نفل کہا، کیسے فرق کریں گے جی؟
بولیے. معرفہ اور نکرہ کو ہاں؟ معرفہ اور نکرہ سے نہیں کر سکتے. اور بولیے، جیسے یہاں دیکھیے خود من اموالہم صدقتن، یہ نکرہ ہے، اور انما الصدقات یہ معرفہ ہے، اور دونوں فرض کے لیے ہے. جہاں پہ تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے وہاں پہ فرض، اور جہاں پہ ایسے ہی کہا گیا ہے وہاں پہ نفل. اور کوئی؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ صدقہ کے لفظ کے ساتھ جہاں پہ امر مقترن آئے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے امر کا صیغہ، تو سمجھیے گا یہ جو آرڈر ہے نا، یہ آرڈر سامنے والے کو واجب کر دے رہا ہے. خود من اموالہم، لیجئے. تو کیا نفلی ہم زبردستی لے سکتے ہیں کسی سے؟ نہیں. نہیں. اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ صدقہ کیا ہے؟ کون سا صدقہ ہے؟ فرض. واجب ہے. واجب ہے، زکوٰۃ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مالدار ہے نہیں دیتا ہے زبردستی اس سے لیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا پکڑ کے. اسلامی اگر عدالت ہوگی تو چلو زکوٰۃ نکالو، نہیں نکالو گے تو چلو جیل کے سلاخوں کے پیچھے. اس کے بعد اور جن لوگوں نے منع کیا تھا مانعین نے، انہوں نے دینے سے انکار نہیں کیا تھا، تعویل کر دی تھی کہ اللہ کے نبی کو دیتے تھے، اب نبی نہیں ہے کائے کو دیں گے، یہ کہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ہم ان سے لڑائی کریں گے. حضرت عمر آئے، کہا کہ آپ کیسے لڑائی کیجئے گا، لا الہ الا اللہ وہ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں. اور کس بات کے اوپر؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. اور آخر میں کہا الا بحقھا، سوائے اس کے کہ اسلام کا کوئی حق ان کے اوپر ہو. وزکات حق اللہ، یہ زکات جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. اور اس کے بعد کہا فواللہ لو منعونی قالا کانوا یودونھا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی اونٹنی کا ایک چھوٹا بچہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ دیتے تھے، آج اگر مجھ کو دینے سے منع کریں گے لقاتلتہم علی منعھا، تو اس کے منع کرنے کے اوپر ہم ان سے قتال کریں گے، سے قتال کریں گے. حضرت عمر نے کہا جب یہ تقریر سنی حضرت ابوبکر صدیق کی تو کہا کہ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اول راشد یار غار ابوبکر صدیق کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا ہے، میری کوئی بات اب نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ گئے؟ ان تبدو صدقاتی، اگر تم صدقہ کو دکھا کر کرو، تو علماء کہتے ہیں یہاں پہ صدقہ سے مراد فرض صدقہ ہے. اور فرض صدقہ میں وہ صدقہ جو لوگوں کے نگاہ کے سامنے ہے. مثال کے طور پہ کھیت ہے ہمارا اور اس میں کھیتی ہوتی ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کا 4 بیگھہ کھیت ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، 4 بیگھہ کھیت ہے، 4 بیگھہ کھیت سے دھان کٹ کے آتا ہے، گیہوں کٹ کے آتا ہے، 2 بیگھہ پہ اس نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں اور دوسری چیزیں لگائی ہوئی ہیں. اس کو کوئی چھپا سکتا ہے کیا؟ پردہ کر سکتا ہے کیا اس کو؟ بولیے جی. نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کسی کے پاس اونٹ ہے، 5000 اونٹ ہے، کیا اس کو آپ چھپا کے رکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں رکھ سکتے. تو اس کا زکوٰۃ آپ کھلم کھلا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما، کہتے ہیں لیکن کیش یا زیورات جس کو چھپا کے رکھنا ہے اور جس پر کسی دوسرے کو مطلع ہونے کا حق نہیں ہے، کہ اس کو اگر دیتے ہیں تو اس کو چھپا کر دیجیے، اس کو چھپا کر دیجیے. ایک قول یہ ہوا. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر آپ مامون ہیں کہ چلو ہم ریاکاری میں نہیں پڑیں گے اور اس سے دوسروں کا فائدہ ہو جائے گا، تو آپ دکھا کر دیجئے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو. لیکن پہلے قول جو ہے، پہلا قول یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. پہلا قول کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر کے دو
اور فقیروں کو اور مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں یہ تمہارے لیے فہو خیر لکم زیادہ بہتر ہے. تو دکھا کر کرو یا چھپا کر کرو، لیکن چھپا کر کرنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو کہ 4 دوست آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو سب کی حیثیت پتا ہے، ہم کتنے کے آدمی ہیں، میرا دوست کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے، سب پتا ہے. دوستوں کو آپس میں پتا رہتا ہے، لین دین ایک دوسرے کا ہوتا رہتا ہے. اب وہاں پر بات آئی کہ کہیں پہ چندہ دینا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تینوں لوگ دینے میں ذرا سا پیچھے ہے، اور آپ کو دیکھے گا کہ اگر آپ نے اتنا دیا ہے تو یہ لوگ بھی نکالے گا، مال ان کے پاس بھی ہے. تو آپ نے دیکھا کر کہا چلو میرے طرف سے 10,000 روپے، ان کو سنا کر کہا دیکھو فلاں کیا ہے، اب وہ 10,000 دیا ہے، ہم بھی اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، سیم بزنس ہے، اسی طرح کا بزنس ہے، ہم کیسے 5 دیں گے؟ تو کہے گا چلو میرے طرف سے 8,000 روپے، یہ فائدہ ہو گیا. ایسا کر سکتے ہیں حکمت اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حکمت اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ کا دوست آپ کا دیکھا دیکھی اگر وہ کم دے رہا تھا زیادہ دے دیا تو ایکسٹرا دینے کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے اس کی تحفیظ کی، اس کو موٹیویٹ کیا دینے کے لیے. ہاں تو یہ ثواب کے اندر آپ بھی حصے دار ہوں گے. اسی طرح سے جی بعض اوقات کوئی آدمی بہت خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، مگر کسی بزرگ استاذ مثلا یا والد یا کسی نیک آدمی کے سامنے اس لیے ذکر کرتا ہے اس نیکی کو تاکہ خوش ہو کر کے وہ دعا کریں. ہاں خوش ہو کر کے دعا کریں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک آدمی اللہ کے راستے میں مال اس نے خرچ کیا اور گھر آ کر کے اپنے والد اور والدہ کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اس طرح سے آج اللہ کے راستے میں کچھ غریبوں کو دیا ہے، فلاں کو دیا ہے، فلاں مدرسے میں اتنا دے دیا ہے، وہاں اتنا دے دیا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ماں باپ جب سنیں تو ان کے دل میں خوشی محسوس ہو کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے دیندار ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اور وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اور نواز، جس طرح سے وہ خرچہ کر رہا ہے اس کے مال میں اور اضافہ کر. یا استاذ ہیں ان سے دعا لینی ہے تو کہا کہ ایسا ایسا کر رہے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے، یا دل میں ہے ارادہ کہ دعا کر دیں گے تو کیا ہے اس کا؟ کیا وہ ریاکاری میں آئے گا؟ کتاب التوحید میں بہت تفصیل سے اس کو پڑھایا تھا. وہ چیز ریاکاری میں نہیں آئے گی جی. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ نبی کی دعا بھی ہم کو لگ جائے، نبی کی دعا بھی ہم کو لگ جائے. تو کہیے الا انہا قربۃ لہم، کہیے یہ تو ان کے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی بعض دیہاتی ایسے تھے جو اللہ اور آخرت کی دینی پر ایمان لاتے تھے اور اپنی خرچ کی ہوئی چیز اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے تھے. آ کر کے نبی کے سامنے ذکر کرتے تھے کہ ہم نے ایسا کیا اللہ کے راستے میں، تاکہ نبی ان کے لیے دعا کر دیں. جیسے آل ابی اوفا کے لیے نبی نے دعا کیا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، لا کر کے مال دیا تھا، زکوٰۃ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اگر اس طرح کی دعائیں لینی ہو ہاں تو ایسا ظاہر کرنا، اظہار کرنا دعا لینے کے غرض سے، یا ماں باپ کو خوش کرنے کے، کیونکہ ماں باپ کو خوش کرنا، ان کے اندر خوشی داخل کرنا، ہاں یہ کیا ہے؟ جہاں ان کو ناراض کرنا گناہ ہے، ان کے دل کے اندر سرور اور خوشی کی کیفیت پیدا کرنا یہ عین ثواب ہے، عین ثواب ہے. اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یہ سن کر کے اس کے والد کو خوشی ہوگی، اس کے والدہ کو خوشی ہوگی،
تو نیکی بتلا دے کہ امی ان دنوں ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے. اگر اس طرح کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. والدین کو خوش کرنا اور ان سے دعائیں لینا یہ مطلوب شرعی ہے، ریاکاری میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ چند اور صورتیں ہیں جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ کے درس میں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ہاں ایک اعلان ہے جی، کل یعنی بروز اتوار، اس کے بعد سوموار، اور اس کے بعد منگل کو درس نہیں ہے. انشاءاللہ بدھ سے پھر درس کا آغاز ہوگا. یہ تینوں دن ہم لگاتار جلسے میں ہیں، جس وجہ سے یہ 3 دن کتاب اس کا بلوغ المرام کا درس نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں. سبق جو پرانا ہے اس کو پڑھیں، یاد کریں، کیونکہ ایگزام بھی دینا ہے آپ لوگوں کو. ایگزام کے کیا کریں گے جی؟ رمضان سے پہلے جو پڑھیں اس کا امتحان دیں گے کیا، یا رمضان کے بعد دیں گے؟ رمضان سے پہلے آپ تیار کر پائیں گے سوال؟ انشاءاللہ کر لیں گے. یا چلیے مکمل ہونے کے بعد کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے مکمل ہونے کے بعد ہی رکھا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے روز کا صدقہ نکالنا کیسا ہے؟ نکال سکتے ہیں. صدقہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، نکال سکتے صدقہ، کوئی حرج نہیں. ایک بار جمع کر کے ویسے دے سکتے ہیں، جیسے تھوڑا تھوڑا نکال کے. جس کو جیسے سہولت ہو ویسے وہ نکال سکتا ہے. جی سر، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.